اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے درجات بلند کر دیے ہیں، یا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایمان والوں کے درجات بلند کر دے گا۔ کیا باری تعالیٰ صرف ایمان والوں کو کرے گا؟ رب نے فرمایا نہیں، ایمان لانے کے بعد دوسری خاصیت، دوسری خوبی اس کے اندر یہ ہونی چاہیے، والذین اوتوا العلم درجات، جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، ایمان لانے کے بعد، ایمان کے اندر کامل ہو جانے کے بعد جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قیامت کو ان کے درجات بلند کر دوں گا۔ باقی نیکیوں پہ بھی ہے، مگر صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کو مینشن کیا ہے کہ جی ایمان لانے کے بعد سارے مومن برابر ہیں، مگر جنہوں نے علم حاصل کر لیا وہ ان مومنین میں سے اللہ تعالیٰ ان کو درجہ اور فوقیت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ لوگ کہ جنہوں نے جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ رب نے فرمایا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ قرآن، وہ دین جو کہتا ہے کہ تم میں سے کسی گورے کو کالے پہ فوقیت حاصل نہیں، کسی اجمی کو عربی پہ، عربی کو اجمی پہ فوقیت حاصل نہیں، جو مساوات کا درس دیتا ہے، وہ دین، وہ خدا فرما رہا ہے کہ تم میں کسی کو کسی پہ فوقیت درجہ حاصل نہیں ہے، فضیلت حاصل نہیں۔ ہاں تم میں سے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، علم والوں کو، جو علم والے نہیں ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فوقیت اور فضیلت عطا فرما دی ہے۔ اور حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کا فہم عطا فرما دیتا ہے، دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، یعنی دین اس کو سمجھ آنے لگ جاتا ہے۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین سنتے، سمجھتے، پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کوشش کر بھی لیں تو ہمارا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جی سانو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی۔ رب جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے، تو جس کو سمجھ نہیں آتی اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں صراط مستقیم والے روڈ کے اوپر نہیں ہوں، دوسرے پہ نکل گیا ہوں، اصلاح کرنی چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر حضور نے ارشاد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو لوگوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک شخص عابد تھا، یعنی عبادت گزار تھا، بہت زیادہ عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں، اور دوسرا جو تھا وہ علم والا تھا، عالم تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم والے کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح مجھ محمد کی فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص کے اوپر ہے۔ یہ تھوڑی جی گل نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس طرح میری فضیلت عام امتی کے اوپر بھی ہے، امتیوں میں بھی ادنا ترین بندے کے اوپر حضور نے فرمایا جس طرح میری فضیلت ہے، اسی طرح علم والے کی فضیلت جاہل کے اوپر ہے۔ مراد یہ ہے کہ دین نے، اسلام نے علم والے کو اور بے علم شخص کو برابر نہیں رکھا، فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی۔ آپ میں سے ہر ایک شخص نے بارہا سن رکھا ہوگا آصف بن برخیہ کا واقعہ کہ جب حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت یہاں حاضر ہو، تو ایک جن نے کہا کہ جی اگر آپ مجھے حکم دیں تو اس کے پہنچنے سے پہلے اتنی دیر کے اندر میں اس کا تخت لے کے آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو وہاں قرآن کہتا ہے، قرآن نے، اب ظاہری بات ہے وہ جو ہستی اللہ کا نیک بندہ سامنے بیٹھا تھا اس کی اور بھی فضیلتیں ہوں گی، مگر قرآن نے باقی ساری فضیلتیں نیچے رکھی، ایک فضیلت بیان کی۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک وہاں علم والا بیٹھا تھا جس کو ہم نے علم عطا کیا تھا۔ مراد یہ ہے کہ علم اصل فضیلت ہے۔ علم والا بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ اب اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ اللہ کے نبی بذات خود نہیں لا سکتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ جن کی مجلس میں بیٹھا ہوا ان کا صحابی اتنی طاقت والا ہے تو اس نبی کے اپنے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ نبی خود بھی لا سکتے تھے مگر دکھانا لوگوں کو مقصود تھا۔
انہوں نے جو علم والا تھا، قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس علم والے کو یہ طاقت عطا فرمائی، اس نے کہا کہ میں ایک پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں، اور اللہ کے نبی نے پلک جھپکی نہیں، ان کا اتنا بڑا تخت ملکہ بلقیس کا حضرت سلیمان کے سامنے تھا۔ وجہ فضیلت علم کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا۔ علم کی اہمیت بتا رہا ہوں دین کے اندر کیا ہے، یہ بڑا قابل توجہ جملہ ہے۔ قرآن مجید کے تقریباً کم و بیش 78,000 الفاظ ہیں۔ ان 78,000 الفاظ میں سے جب وحی کا آغاز ہوا، سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، پہلا لفظ نازل ہوا، تو پہلا لفظ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ان 78,000 الفاظ میں سے تو پہلا لفظ علم تھا، علم سے متعلق تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو، قرآن کے ماننے والوں کو، قرآن کے سامنے جو دستے دراز پھیلا کے کھڑے ہیں کہ ہمیں ہدایت کی دولت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کو علم کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ 78,000 الفاظ میں سے پہلا لفظ نازل ہوا اقرا، میرے محبوب پڑھیے۔ حالانکہ الفاظ اور بھی آ سکتے تھے، علم سے متعلقہ لفظ نازل ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر علم کی بڑی اہمیت ہے، دین کی بڑی اہمیت ہے، سیکھنے سکھانے کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 6,000 لگ بھگ آیات میں سے پہلی وحی میں جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، پہلی 5 آیات جو نازل اللہ تعالیٰ نے فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، تو وہ پانچوں کی پانچوں آیات قلم کی فضیلت اور علم کی فضیلت کے متعلق ہے، پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رب اپنی لا ریب کتابوں میں سب سے عظیم کتاب، انبیاء میں سے سب سے عظیم نبی کے اوپر نازل کر رہا ہے، اور ابتدا ہی علم سے کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، جن کے نام پہ سب سے زیادہ جاہل ملنگ پائے جاتے ہیں ہمارے ہاں، جس بندے کو کچھ بھی نہیں آتا جی میں علی دا ملنگا، علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم علم والے تھے، اور ان کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں ان العالم اعظم اجرا من صائم القائم المجاہد فی سبیل اللہ۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ بے شک ایک عالم دین، ساری عمر روزہ رکھنے والا، رات کو قیام کرنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ ایک وہ بندہ جس نے ساری زندگی روزے رکھے ہیں، ایک وہ بندہ جس نے ساری زندگی جہاد کیا ہے، ایک وہ بندہ جو ساری رات کھڑا ہو کے اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، دستے سوال دراز کرتا ہے، ساری رات قیام میں گزار دیتا ہے، اور ایک وہ عالم دین جو ساری رات سویا رہتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ وہ ساری رات سویا ہوا عالم دین ان تینوں سے زیادہ اجر کا مستحق ہے۔ کیوں مستحق ہے؟ حضرت علی فرما رہے ہیں اس لیے کہ علم کی فضیلت ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک علم کا ایک باب پہلے خود سیکھوں، پھر وہ ایک باب میں لوگوں کے اندر مسلمانوں کو سکھاؤں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میرے پاس پوری دنیا ہو اور وہ میں پوری دنیا کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، پوری دنیا کی دولت میرے پاس آ جائے اور وہ میں ساری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، تو یہ مجھے اتنا زیادہ عزیز نہیں جتنا عزیز یہ ہے کہ میں علم کا ایک باب سیکھوں اور وہ ایک باب میں دوسرے لوگوں کو سکھا دوں، یہ مجھے زیادہ فائدہ دے گا۔ ایک بات، ایک مسئلہ جو آپ سیکھ لیتے ہیں اور وہ اس کے اوپر عمل شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، یہ بتا دینا، یہ سکھا دینا دنیا و مافیہ کے صدقات میں سے، صدقہ جاریہ میں سے سب سے بہترین، افضل اور اعلیٰ صدقہ ہے۔ وہ جو روایت آپ سنتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، ان میں سے ایک حضور نے فرمایا کہ اگر بندہ اپنی نیک اولاد چھوڑ جائے اور وہ اس کے مر جانے کے بعد پیچھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے بخش دیتا ہے۔
نیک اولاد نے دعا کی ہے، اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، اور نیک اولاد صاحب علم تھی، اس صاحب علم اولاد نے دنیا کو علم سکھایا ہے۔ وہ علم کی بات جہاں جہاں تک جائے گی، جتنے لوگ سنیں گے، ایک دوسرے کو بتائیں گے، پھیلائیں گے، عمل کریں گے، سکھانے والے کو مفت کا ثواب ہے، یہ سب سے بہترین اجر ہے۔ آپ دنیا کے اندر کوئی چیز صدقہ جاریہ کے طور پہ کنواں بنوا جاتے ہیں، ایک نہ ایک دن پانی ختم ہو جائے گا، ثواب ختم ہے۔ آپ نلکا لگوا دیتے ہیں، موٹر پمپ کروا دیتے ہیں، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، ثواب ختم ہے۔ آپ کوئی بھی کسی کو گھر بنا دیتے ہیں، کسی نہ کسی دن تو ویران ہو جانے ہیں۔ بادشاہوں کے بڑے بڑے محلات اجڑ گئے، ہمارے گھر تو کوئی شے نہیں، کسی کھاتے میں نہیں، آخر وہ بھی ختم ہوں گے، جب ختم ہوں گے تو ثواب بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ درخت لگاتے ہیں، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ثواب ملے گا، جب درخت گیا تو ثواب بھی گیا۔ اور اگر اس کی جگہ پہ آپ اپنے بچے کو پڑھا لکھا کے عالم دین بنا جاتے ہیں، جب تک وہ عالم دین علم کے اوپر عمل کرتا رہے گا، لوگوں کو بتائے گا، سکھائے گا، سمجھائے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک اس کے شاگرد موجود رہیں گے تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر کسی شخص نے تحریر لکھی، تحریر لکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی نامی آ گیا اور اس نے حضور کے نام کے آگے درود پاک لکھ دیا، جب تک وہ باقی رہے گا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا رہے گا۔ تو آپ سوچیں کہ امت کے اندر بڑے بڑے علماء نے جو دین کے اوپر کام کیا، شاگرد پیدا کیے، مدارس بنائے اور اتنی زیادہ کتابیں تحریر کی، اور وہ کتابیں صدیوں سے موجود ہیں۔ وہ چلے گئے، ان کی نسلیں ختم ہو گئی، ان کی آل اولاد ختم ہو گئی، خاندان تک باقی نہیں رہا، مگر کتاب باقی ہے۔ جب تک کتاب باقی ہے ثواب، تو کتنا آسان کام ہے، کتنا سستا کام ہے، کتنا عظیم کام ہے کہ آپ کو اتنی کوشش نہیں کرنی پڑی۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی اور کام کرتے ہیں تو اس کے اندر کوشش زیادہ ہے، سٹرگل زیادہ کرنی پڑتی ہے، مگر یہاں نہیں کرنی پڑتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد گرامی ہے طبرانی المعجم الکبیر کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تصدق الناس بصدقۃ مثل علم ینشر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، مگر سب سے بڑا صدقہ علم ہے، سب سے بڑا صدقہ علم ہے، علم سے بڑا صدقہ کوئی نہیں ہے۔ تو ساڈا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک سال گزرنا، پہلے سال دی ریشو ہوندی سی تو ہن تو سال بھی نہیں ہوندا، 4-5 مہینے بعد سانو مولوی پیڑا لگن لگ پیندا، وہ سارے دنیا دے عیب وہ نظر آندے نے، بھی مولوی چنگا نہیں، مولوی نو کٹ دیو۔ اب بندہ پوچھے کہ ہر مسجد کے، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت کی ہر مسجد کا امام اچھا نہیں ہے، مقتدی اچھے ہیں۔ میں ایک جگہ پہ گیا، قاری صاحب گل سننے والی، 20 سال بندہ امام رہا ہے، کتنا؟ 20 سال عمر دا ایک حصہ گزار گیا ہے، 20 سال امامت کرواتا رہا ہے، 20 سال کے بعد انتظامیہ نے اس امام کو نکال دیا ہے۔ ہن اے سنو کہ کڈیا کیوں ہے؟ اسی سنی ہے نا، ہر پاسوں سن ہوئے پہ ہیں، سانو کسی شے نال کوئی غرض نہیں، سانو فرق ہی نہیں پیندا، ہر شے تو سننا۔ 20 سال جس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں نا، تو وہ مسجد کا صدر جو تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ جی کیوں کڈیا؟ وہ آندے نے جی وہ وہابی ہو گیا سی۔ کی ہو گیا سی؟ پیار نہ لاکھو، کی ہو گیا سی؟ وہابی۔ جس طرح میرے بارے چی تو باہر ادھے لوگ سوڈی والے کہندے نے جی دیوبندی تے ادھے کہندے نے اہل حدیث ہے، سنی کہندے نے جی سنی نہیں ہے، تے شیعہ کہندے نے شیعہ بھی نہیں ہے، ہر بندہ وکھرا وکھرا ٹول میرے پیچھے وجائی رکھدا ہے کہ جی پتہ نہیں ہے کی شے ہے۔ تو وہ 20 سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، کہتا ہے جی وہ وہابی ہو گیا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، 20 سال تم نے پیچھے نمازیں پڑھی، 20 سال تمہیں پتہ نہیں چلا، 20 سال کے بعد جا کے پتہ چلا وہابی ہو گیا۔ میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہابی ہو گیا؟ یہ کیسے جج کیا ہے، کس طرح تمہیں پتہ چلا کہ وہابی ہے؟ کہتا ہے جی وہ ہر بات حدیث سے بیان کرتا تھا، کہتا تھا کہ جو بات حدیث میں نہیں ہے میں نہیں مانتا۔ میں کہی دا مطلب ہے کہ پھر واقعی وہابی ہو گیا سی، کیونکہ اسی سنی ہے نا، ساڈا کم کی ہے حدیث دے نال، ساڈا دین حدیث ہی چوں کو نہیں نکلیا۔ ساڈے تے ایویں سنی سنائیاں گلاں نے، ہوائی گلاں جنہاں دا کوئی سر پیر نہیں ہے، سنو او سنائی رکھو تو ساڈیاں ویلاں تے ساڈیاں آنیاں جانیاں ویکھو۔ جس نے حدیث کی بات کی ہے اس سے بڑا وہابی ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث وہابیوں کے لیے نازل ہوا ہے، سنیاں واسطے
جڑا نماز دی گل کرے وہ بھی وہابی ہے، کیونکہ سنیاں واسطے نماز تھوڑی نازل ہوئی ہے۔ روزے سنی نہیں رکھیں گے، جس نے روزے کا کہا وہ بھی سنی نہیں ہے۔ سنیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دربار نازل کیے ہیں، تسی اوتھے جا کے بہو تسی سنی ہو، باقی تہاڈا دین نال کوئی غرض جی 20 سال ایک بندے کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں اور 20 سال کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو جڑا اتنا بد عقل شخص ہے سب تو پہلے تو وہ انتظامیہ نو کر دینا چاہیے کہ تھانوں 20 سال تک سمجھ نہیں آئی، بندے دی 20 سال بعد جا کے سمجھ آئی۔ اور ایک جملہ عرض کر جاؤں، یہ موضوع نہیں ہے، یہ تو میں برسبیل تذکرہ بیچ میں بات آ گئی ہے، یہ بڑی تجربہ شدہ بات کہہ رہا ہوں۔ جو لوگ خاندان یا افراد علماء کے مخالف ہوتے ہیں، آخرت میں تو رب جو پوچھ گچھ کرے گا۔ دنیا میں ایک عذاب ہوتا ہے، اور وہ آپ آج سے ذرا غور و خوض کرنا شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دنیا میں اس بندے کو رب سزا یہ دیتا ہے کہ اس کی نسل میں سے کوئی عالم دین پیدا نہیں ہوتا۔ اے ہن غور کر لیو جی، فلاں محلے دا فلاں بندہ ہر ویلے مولوی دے پیچھے لگا رہندا، اس دی نسل وچوں کوئی بندہ عالم دین پیدا ہو گیا تو مینوں دس دیو۔ رب علم کی دولت، اور جی علم اللہ کا نور ہے، اور نور جو ہے وہ صاف ستھرے برتنوں میں آتا ہے، گندے برتن میں ہم دودھ نہیں ڈالتے تو رب علم کا نور بھی نہیں ڈالتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ صدقات و خیرات کرتے ہیں، سب سے عظیم صدقہ حضور نے فرمایا کہ وہ علم ہے۔ علم خرچ کرو، علم سیکھو گے تو پھر خرچ کرو گے، سیکھو۔ جس شخص نے سیکھا ہے اس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جو علم کے راستے پہ چل پڑتا ہے، ابھی سیکھا نہیں اس نے، ابھی سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس سیکھنے کے لیے جانے والے شخص کے پاؤں کے نیچے ملائکہ آ کے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ کائنات کے اندر جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی تہہ کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اور کسی واسطے کر دیا ہوں تو دسو، جس نے علم کیا، راستہ اختیار کیا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور اب آپ سوچیں گے کہ جی علم سے مراد تو پھر دونوں چیزیں ہوئی نا، سکول والی بھی ہوئی اور مدرسے والی بھی، دو علم ہوئے نا جی۔ تو میں حدیث پاک سناتا ہوں، مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم فقط اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ علم وہ ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر حاصل کیا جائے۔ جس نے دنیاوی مقاصد کے لیے علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجنا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ اس کو جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، دنیا کمانے کی خاطر جس نے علم حاصل کیا اس کو رب جنت میں، وہ علم ہی نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے۔ آپ نے اپنے بچے کی انگلی پکڑی، جا کے شہر کے اندر سرچ کی کہ سب سے مہنگا اور سب سے اعلیٰ تعلیم والا سکول کون سا ہے، اس میں داخل کروایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی بنیاد اچھی بن جائے۔ اس کے بعد جی کون سا ٹیچر قابل ہے، قابل ٹیچروں کے پاس بھیج رہے ہیں کہ جی نمبر اچھے ہیں، اچھے گریڈ سے پاس ہو جائے۔ کیوں؟ نوکری ملے گی۔ کی ملے گا؟ آنکھوں پیار نال کی جی سکول میں پلے گروپ سے لے کے میٹرک سائنس میں کی ہے، اچھے نمبروں کے ساتھ ڈنڈا لے کے اولاد کے اوپر کھڑے رہے ہو کہ اچھے نمبر لینے ہیں تاکہ تمہارا نوکری آسان ہو جائے، نوکری ملے۔ تو جو علم نوکری کی خاطر کیا جائے، حاصل کیا جائے، وہ علم میرے نبی کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا علم ہے ہی وہ جو اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے۔ تو سکول والے کو آس امید ہے کہ میرے نمبر اچھے آئے، پڑھ لکھ جاؤں گا، شاید دا لگ جائے، شاید اے شاید تے ہے نا تھوڑے کول جی، شاید کوئی دا دپا لگے، کدھرے پیر اڑ جائے تو نوکری سرکاری لگ جائے گی۔ اور جو بندہ مدرسے کے اندر چٹائی کے اوپر بیٹھا ہے نا، وہ جو سکول والے کے پاس شاید ہے نا، مدرسے والے کے پاس وہ شاید بھی کوئی نہیں۔ مدرسے والے نو نوکری پی پی کے پچھلے دور حکومت میں، پی پی کے دور حکومت میں اس وقت طالب علم تھا، پڑھتا تھا، وہ مردم شماری ہوئی نا تو وہ آ کے ساتھ تعلیم بھی لکھتے تھے۔ میں میرے خیال ہے تیسرے چوتھے سال میں درس نظامی میں تھا، انہوں نے آ کے میرا بھی ڈیٹا وہاں سے لیا، باہر کوئی نمازی کھڑے تھے، ان سے سارا لکھ شکھ کے
باقی سب سے تعلیم لکھ رہے تھے، جو تعلیم ہوتی تھی میں نے میٹرک کیا ہے، مڈل کیا ہے، ایم اے بی اے جو بھی ہے وہ لکھتے تھے ساتھ. جب میرا لکھا تو وہ سارا ڈیٹا لکھ کے تو آگے لکھ گئے کہ جاہل ہے، مولوی کی ہے جاہل ہے. تو میں نے وہ مردم شماری والے سے پوچھا، میں کہ جی ایک ہی گل ہوئی. آندا جی اتوں آرڈر یہ ہے کہ جی جی دینی تعلیم ہے اس نو جاہل ہی لکھ دینا. دینی تعلیم نو جس کو آپ جاہل سمجھنا ہے نا، رب کے ہاں وہی علم ہے، اور جس کو آپ علم سمجھتے ہیں رب کے ہاں وہ علم سرے سے ہے ہی کوئی نہیں ہے، علم سرے سے نہیں ہے. اور حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک کے اندر روایت، آخری روایت پیش کر رہا ہوں، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ تم علماء سے مناظرے کرو گے یا سادہ لوگوں کو بہکاؤ گے پھسلاؤ گے یا مجالس کے اندر جا کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرو گے، واہ لوگے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس مقصد کے لیے علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم عطا کرے گا. لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، واہ کے لیے، اپنا آپ بتانے سمجھانے کے لیے، مناظروں کے لیے جو علم پڑھا جائے وہ بھی علم. تو تسی پہلے سکول والے ناراض ہو گے تو ہن مدرسے والے بھی ناراض ہو جانا کہ مدارس میں تو بچے کو پڑھاتے ہی اسی لیے کہ جو تو بڑا ہو کے مناظرے کرنا ہے تو باقی لا تا کے ہاتھ پڑھا دینی. جو مناظروں کے لیے پڑھا جائے، لوگوں کو شکست دینے کے لیے پڑھا جائے، اپنی واہ کے لیے پڑھا جائے، لوگوں کو ہرانے کے لیے پڑھا جائے وہ علم. جو دنیا کے مقصد کی خاطر پڑھا جائے وہ بھی علم نہیں، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھا جائے مدرسے کا علم وہ بھی علم نہیں. علم خالص وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر پڑھا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا جائے. باقی رہ گیا رزق، تو رزق کا وعدہ میرے رب کا ہے، وہ تو اس نے دینا ہی ہے، وہ کسی حال میں رک نہیں سکتا. جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی کھا رہا ہے، جو جاہل ہے بھوکا وہ بھی کوئی نہیں مرا، وہ پڑھے لکھے سے زیادہ کھا کے جا رہا ہے. رب کسی کو بھوکا نہیں چھوڑتا. اب آیا نا سکول کی بات، تو ایک جملہ عرض کرتا ہوں. دو ادارے ہیں، ایک سکول ہے اور ایک طرف مدرسہ ہے. سکول جس کو آپ علم کہتے ہیں، جس کے اوپر پوری قوم کو فوکس کروا دیا گیا، لوگ سمجھتے ہیں جی اگر سکول نہ پڑھے آتے قبر وچ بخشش کوئی نہیں ہونی، اسی ماریا جانا ہے. جے سکول دی کو کلاس رہ گئی تے ساڈا ستیہ ناس ہو جائے گا. دین آوے نہ آوے کوئی گل نہیں. اے میری عمر گزر گئی ہے، جتنی میری عمر ہے تجربہ میرا اس تو زیادہ ہے. میں چھوٹا سا جس وقت میں پڑھا نہیں سکتا تے اپنے بھائی دے نال، او بھی مولوی نے، انہاں نال میں جاندا سا نکاحاں دے اوتے میں حال دیکھا ہے. پڑھے لکھے بندے، عام آدمی کو تو بات ہی نہ کریں، پڑھے لکھا بندہ بھی سن کے بھی کلمہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے نکاح والے دن. آندے نہیں ہیں نا کلمے، پوری تیاری کی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر شے میچنگ میں لی ہے، جوتا تک اسپیشل بنوایا ہے، پر کلمے نہیں یاد کیتے. وہ ایک ایڈی شے ضروری ہے. جس بندے کو کلمے نہیں آتے، اب آپ کہیں گے کہ جی بندہ نماز پڑھنے آیا اور اس کو نماز نہ آئے، نماز عبادت ہے تو نکاح عبادت نہیں؟ نکاح بھی عبادت ہے. یہاں نماز پڑھنے آئے اور بندے کو نماز نہ آئے، یہ معیوب ہے. اسی طرح بندہ نکاح کے لیے بیٹھ جائے اور بندے نو نکاح نہ آندا ہوئے، یہ بھی اسی طرح معیوب ہے. یعنی دین کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے بظاہر ڈگریوں کی ٹرک ہمارے پاس ہیں جی، فلاں 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 ڈگری، اور دین کے لحاظ سے 0/0 ہیں، کوئی شے نہیں آتی. اجے تم مسلمان ہو تو کس شے کے مسلمان ہو؟ کچھ نہ کچھ تو حاصل کرو نا. یہ وہ بنیادی علم جو ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے، وہ جو ہر ایک کے اوپر فرض ہے وہ بھی کوئی نہیں آتا. اتنا علم کے اندر پیچھے ہیں. وہ قوم علم کے اندر پیچھے ہے کہ جس کی کتاب کا سب سے پہلا لفظ اللہ تعالیٰ نے علم کے متعلق نازل کیا، پہلی وحی علم کے متعلق نازل کی ہے. اس قوم کا یہ حال ہے. تو ہم نے وہ جو میں جملہ عرض کرنے لگا تھا، ایک طرف سکول اور ایک طرف مدرسہ، وہ جس کو آپ علم سمجھتے ہیں نا جی، جیڑا تھوڑا دشمن ہے تھوڑے نال بھلائی کرے گا، دشمن بھلائی نہیں کرے گا. وہ آکھے گا یار کدوں موقع ملے تو میں اس دی تو لا دیا، مر جائے کدھر، برباد ہو جائے، غارت ہو جائے، اس نو دوجا سا لینا نصیب نہ. دشمن تو یہی چاہتا ہے نا جی. وہ دشمن کون سا ہے جو آپ کی بھلائی کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن جو بظاہر آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے وہ حقیقت میں بھلائی نہیں، در پردہ مقاصد کچھ اور ہیں.
تو یہ 2 دن پہلے امریکی کانگریس کا ایک رکن پارلیمنٹ ہے موجودہ، 2 دن پہلے دی گل کر رہے ہیں، اس کا نام نام ہے اسکاٹ بیری، اس قسم کا نام ہے۔ اس نے کہا کہ پچھلے 20 سالوں کے اندر امریکہ نے $840 ملین پاکستان کے سکولوں پہ خرچ کیے ہیں۔ کتنے؟ 840 ملین۔ تو یہ تھوڑی جی رقم نہیں، سارا یورپ چاہتا ہے کہ آپ کا بچہ سکول جائے۔ کتنے جائے؟ تو مدرسے نو تو انہوں نے $1 بھی نہیں کدے دیتا۔ ایویں گل ہے نا جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کی طرف آتا ہے اس سے ان کو تکلیف ہے، سکول نال تکلیف۔ آپ ساری سکول کی ساری ڈگریاں لے کے ٹائی شائی باندھ کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائے، پھر بھی غلام کے غلام ہی ہو، اس تو ود حیثیت۔ اور جی میری نقل کرنی ہے تو جتنی بھی نقل کر لو، اصل تو نہیں ہو نہ بن سکتے، نقل ہی ہے نا جی۔ انگریز لنڈے کے بن جاؤ گے، جتنے بھی بن جاؤ جی، انگریزی آتی ہے، فر آتی ہے، سارا کچھ آتا ہے، ڈگریاں بھی لے لیے، پھر بھی انگریز آپ کو چاہے تو پڑھا لکھا ہے، چاہے تو جاہل ہے، سکول کی تعلیم نہیں، پھر بھی وہ حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ غلام غلام ہی ہوتا ہے۔ اجی اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ کیا اس کو ہماری بھلائی مقصود ہے؟ نہیں، اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ سکول کی طرف آتا ہے تو سکول کی طرف آپ کے جتنی پاکستان کے اندر جن علاقوں کے اندر سب سے زیادہ بے روزگاری ہے، جملہ عرض کر رہا ہوں، بے روزگاری کا سب سے بڑا ذریعہ سکول کی تعلیم ہے۔ جہاں تعلیم جتنی زیادہ ہوتی ہے بے روزگاری بڑھ جاتی ہے۔ جہالت بے روزگاری پیدا نہیں کرتی۔ آپ کی سکول کی تعلیم جو نظام بنا کے دیا گیا ہے، تھوپا گیا، وہ جہالت وہ علم جس کو علم کا ٹائٹل دیا گیا، وہ بے روزگاری پیدا کر رہا ہے۔ جس بندے نے PhD کر کے آنی ہے وہ پکوڑوں کی ریڈی لگائے گا باہر جا کے، وہ ہوتے مشکل ٹائم آ جائے وہ مزدوری کرے گا جا کے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس نہیں کرے گا جی۔ ہماری شان کے خلاف ہے۔ تو شان یہ ہے کہ گھر آرام سے بیٹھے رہو، نوکری ملے گی 4-5 ہزار کی تو کر لیں گے، نوکری نہ ملی تو ساری زندگی گھر بیٹھے رہیں گے۔ معیار کی نوکری آئے گی تو کریں گے پڑھے لکھے لوگ، وگرنہ بھوکے مر جائیں گے۔ جاہل بندے کو یہ ٹینشن نہیں نہ ہوندی، جب نہ لگی تو کوئی گل نہیں یار، دہاڑی لا کے تے ضرورت ٹپا لیں گے۔ تو جہالت، یہ علم جو ہے، سکول کی تعلیم جو ہے، بے روزگاری کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہی ہے۔ کبھی آپ کو موقع ملے، قدرت اللہ شہاب کا کتاب ہے شہاب نامہ، وہ پڑھیں۔ آپ کو انگریز نے جو ہمارے نظام تعلیم کے اوپر حملہ کیا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے کس درجے پہ جا کے انہوں نے حملہ کیا۔ ہمیں تو افراتفری کے اندر پھیلا دیا گیا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کی مسجد کے اندر مدرسے کا آغاز کیا ہے، مدرسے کا آغاز کیا۔ جتنے مدارس اس وقت آپ کے اہل سنت کے اندر ہیں، باقی مسالک والوں کو نہیں چھیڑتا، جو بھی مدرسہ ہے وہ یا تو کسی تنظیم نے بنا رکھا ہے، کسی تحریک نے بنایا ہے، کسی آستانے نے بنایا ہے۔ اس میں سے جو بندے پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، وہ جس آستانے کا مدرسہ ہوتا ہے وہ اسی کے نمائندے بنتے ہیں، وہ دین کے نمائندے نہیں بنتے۔ جس تحریک نے بنا رکھا ہے وہ پڑھنے کے بعد اسی تحریک کے نمائندے بنتے ہیں، وہ دین کے نمائندے۔ جو انہوں نے دائرہ لگا دیا ہے وہ ساری زندگی اسی دائرے کے اندر سر مارتے رہیں گے، اس میں سے باہر ہے۔ بھئی جب تم کھاتے دین کے نام پہ ہو تو نمائندے دین کے بنو، پیر صاحب کے نمائندے، تنظیم تحریک قائد لیڈر شیڈر کے نمائندے نہ بنو۔ کھایا تم نے دین کے نام پہ، نمائندگی تم پیر صاحب کی کر رہے ہو۔ ساری زندگی عطیات صدقات دین کے نام پہ لے کے تو دفاع تم اپنے پیر صاحب کا، اپنے لیڈر کا، جماعت کا، قائد کا کر رہے ہو، اپنے استاد کا کر رہے ہو، اس سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ ہم نے جو اشتہار بنایا عقل والوں کو وہیں سمجھ آ جاتی ہے۔ مجھے 1-2 علماء نے میسج کیا، کہتے جی وہ جو آپ کا اشتہار ہے نا وہ روٹین سے ہٹ کے ہے، کہ جی جس طرح روٹین میں بنتا ہے اس طرح نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم کچھ کرنا بھی روٹین سے ہٹ کے چاہتے ہیں، ہم وہ روٹین والا کام کرنا نہیں چاہتے، لیکن اس کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ سوڈی کے لوگ ہیں۔ ہم باہر جائیں گے، کل یہاں سے بچے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ پیل چوک سے لے کے وہ اچھالے والا براندا جڑا ہے اوتھے تک کلیال بیاخ وغیرہ ایک قرب و جوار جتنے آبادی ہے سارے وچ انہوں نے فلیکساں لائیاں نے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اسی ہن ان سارے علاقیاں دا دورہ کر کے لوگاں نو فردن اجتماعی طور تے ہر طریقے نال انہوں نو قائل کرانگے جی تسی بچے
ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੋਢੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ دین چھڑ گئی ہے نا, وہ مسئلہ بھی حل کر دیتا ہے, نال سکول بھی پڑھائیں گے, یعنی سکول آپ کا مس نہیں ہوگا. جس کی خاطر آپ دین چھوڑ رہے ہیں وہ مسئلہ حل کر دیا. اب اور کون سا مسئلہ ہے؟ وہ جی پراپر کلاس پڑھائیں گے جس طرح کے سکول میں آپ پڑھتے ہیں. فرق یہ ہے کہ سکول میں جاتے ہیں تو سکول والے آپ کو ایک پینسل بھی فری نہیں دیتے. ایویں گل ہے نا جی. تسی مسجد وچ داخل ہوئے ہو, اتنا خوبصورت فرش بنیا پیا ہے, 2 وضو خانے نے, جس قسم دا خوبصورت وضو خانہ اوتے بنیا ہوا ہے میرے خیال ہے سوڈی کسی دے گھر بھی نہ بنے ہوئے ہوئے. ٹھنڈے گرم پانی کا انتظام ہے, آپ کے بیٹھنے کے لیے کارپٹ نیچے فوم بچھا کے انہوں نے اتنا بہترین انتظام کر دیا ہے. ہر شے کی سہولت, سردی ہوگی تو ٹھنڈے پانی کی سہولت, گرمی ہوگی تو پنکھوں کی سہولت, بجلی نہ جائے تو سولر کی سہولت, ہر شے کی سہولت دے کے تو مسجد آپ سے کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ بھی سانو پیسے دیو. مسجد مطالبہ یہ کرتی ہے کہ تسی مسجد وچ آؤ, مسجد نال تعاون کرو, لیکن ہم مسجد کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار. آپ میں سے ہر ایک کا بچہ سکول جاتا ہے, فیس دیتے ہیں, ہر شے خرید کے دیتے ہیں. مدرسے بھی کبھی کسی نے فیس دی ہے؟ نہیں نہ دیں دے. مدرسے والے ہر شے فری دے چھڑ دینے. اس کے باوجود آپ مدرسے آنے کو تیار نہیں, سکول جانے کو تیار ہیں. تو خدا کا نام لیں. ہم اللہ کے اوپر بھروسہ ہے, لوگوں دے ہوتے بھروسہ کوئی نہیں. ہم باہر نکلیں گے, ہم بچے اکٹھے کر کے لے آئیں گے, لیکن اے بےزتی میری بھی نہیں تے مسجد دی انتظامیہ دی بھی نہیں. اے بےزتی سوڈی والے دی ہے کہ جی باہروں بچے آ جان تے سوڈی والے نہ پڑھن. ہر بندہ پوچھے گا تے صحیح نہ کہ سوڈی والے سارے عالم دین ہو گئے, نہیں انہوں دین دی ضرورت, یا ہے کسی اور مذہب دے نہیں انہوں اسلام نال غرض. جی آپ کے بچے ہیں, آپ نے بچوں کو یہاں داخل کروانا ہے. یہ جو جملہ آخری عرض کر رہا ہوں, آپ میں سے ہر بندہ یہ تہیہ کر لے کہ جی ایک بچہ تیار کر کے میں نے مدرسے میں یہاں داخل کروانا ہے. وہ بچہ پڑھ لکھ جائے گا, علم اس کے پاس آئے گا, جب تک وہ جیے گا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. چاہے وہ بچہ آپ کا ہو یا کسی اور کا ہو, بچہ آپ نے داخل کروانا ہے. کوشش آپ کی ہے تو ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا. پیچھے کوئی دعا کے لیے وہ ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے, اس کے اعمال سے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے ایک بچہ, ہر بندے نے اپنا بچہ یا اپنے اڑوس پڑوس کا, جاننے والوں کا, دوست احباب کا ایک بچہ تیار کر کے اسی رمضان کے اندر جلد سے جلد آپ نے مدرسے میں